السلام علیکم ویورز، جرنی آف ناولز کے پلیٹ فارم پہ آپ کو خوش آمدید۔ طاہر جوید مغل صاحب کے ناول سلگتی چنگاریاں کی آج ہم دوسری قسط پڑھیں گے، تو شروع کرتے ہیں ہم اپنی آج کی قسط۔ اپنے چھوٹے بھائی اخلاق کو ابدال نے جس طرح آمادہ کیا کچھ وہی جانتا تھا۔ خاندان کے 2-3 بڑوں کو بھی بیچ میں ڈالا۔ ایک نے تو گوٹھ کی عزت و آبرو بچانے کے لیے اخلاق کے پاؤں میں پگڑی بھی رکھ دی تھی۔ گوٹھ نورہ میں ابدال کی حویلی کو تازہ رنگ و روغن کیا گیا تھا، راستے میں چونا بکھیرا گیا تھا اور دور تک رنگ برنگی جھنڈیاں لگی ہوئی تھیں۔ راستے کی دونوں جانب بے شمار مرد و زن ہاتھوں میں رنگین چنگیریاں لیے کھڑے تھے جن میں گلاب کی پتیاں تھیں۔ نکے سائیں کی بارات بڑی بڑی گاڑیوں اور جیپوں پر تھی۔ نکے سائیں خود ایک تازی گھوڑے پر اکڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی پگڑی کا شملہ جیسے آسمان کو چھو رہا تھا۔ باجے گاجے کے زبردست شور میں بارات حویلی کے سامنے والے احاطے میں پہنچی، جس کے چاروں جانب سفید چونا بکھیرا گیا تھا اور کناتیں لگی ہوئی تھیں۔ شادی کی ساری رسوم کھل کھلا کر ادا کی گئیں۔ نکے سائیں کی پہلی بیوی شمائلہ سومرو پیش تھی۔ ظاہر ہے وہ بیچاری بھی حکم کی غلام ہی تھی۔ ابدال یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ تھی، مگر وہ مسلسل خون کے گھونٹ پی رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر گوٹھ ہی کے ساربان مراد علی کا خیال آ رہا تھا۔ وہ لڑکپن سے دوجانہ کا منگیتر تھا، اس سے ٹوٹ کر پیار کرتا تھا۔ اس کی حالت کئی دنوں سے اچھی نہیں تھی۔ شیو بڑی ہوئی، بال بکھرے ہوئے، دیوانوں کی سی حالت ہو رہی تھی۔ ابدال کو اندازہ تھا اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ ابدال کو ایک بار خود بھی محبت کا تجربہ ہوا تھا، وہ بھی انتظار اور پھر جدائی کی مہلک آگ میں جلا تھا۔ اسے پتہ تھا عشق کی ناکامی کس طرح انسان کو اندر اور باہر سے مسمار کرتی ہے۔ وہ بھی اونچے خاندان کی لڑکی تھی، اونچا اور نہایت ہی طاقتور۔ ابدال اور اس کا میل ممکن نہیں تھا، لہٰذا اس نے کربناک جدائی کو سینے سے لگانا ہی مناسب سمجھا تھا۔ نکے سائیں کا نکاح خوبرو دوجانہ سے ہو گیا۔ رات کو ان زبردستی کے مہمانوں کے اعزاز میں پوری بستی میں چراغاں کیا گیا، اور پھر وہ مشکل اور ذلت آمیز ترین گھڑیاں بھی آئیں جب بدمست اور بے صبر نکے سائیں نے ابدال کی حویلی کے اندر ہی اپنی سہاگ رات بھی منائی۔ بعد ازاں دوپہر کے پرتکلف کھانے کے بعد بارات کی رخصتی ہوئی۔ شرط کے مطابق ایک بھائی کی حیثیت سے اخلاق نے سر جھکا کر روتی سے سکتی دوجانہ کو سہارا دیا اور ڈولی میں بٹھایا۔ نکے سائیں کی مسکراتی ہوئی زہریلی نگاہیں اخلاق پر جمی ہوئی تھیں۔ اس نے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے طنز کا تیر چلایا۔ اخلاق سے مخاطب ہو کر بلند آواز میں بولا، سالہ جی، تم نے کہا تھا نا کہ کیسے اٹھاؤ گے ڈولی، تو دیکھ لو ہم ایسے اٹھاتے ہیں ڈولی۔ اس شادی کے بعد اخلاق بالکل گمسم ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ اسلام آباد سے BSc آنرز ایگریکلچر کی ڈگری لے کر گاؤں آیا تھا اور جدید طریقے سے کاشت کرنا چاہتا تھا، مگر اس کے ساتھ آنن فانن جو کچھ ہوا تھا اس نے اسے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ اس زناٹے دار تھپڑ کی گونج اس کے دماغ سے جاتی ہی نہیں تھی، جو معافی مانگنے سے قبل ہی برج حویلی کے جابر نے اس کے چہرے پر جڑ دیا تھا۔ ستم بلائے ستم یہ کہ اس واقعے کی ویڈیو بھی بنی تھی جو بعد ازاں نیٹ پر کئی جگہ نظر آئی تھی۔ اخلاق نے بے تحاشا سگریٹ پینا شروع کر دیا تھا، کسی وقت سکون آور گولیاں بھی کھاتا تھا۔ ابدال اسے سنبھالنے کی بہت کوشش کر رہا تھا مگر کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا۔ 1.5-2 ماہ بعد وہ اس گھٹن زدہ ماحول سے نکلنے کے لیے واپس اسلام آباد چلا گیا۔ وہاں وہ اپنے صحافی دوست عدیل مگسی کے ہاں کچھ عرصہ گزارنا چاہتا تھا۔ اس زبردستی کی شادی سے جو دوسرا شخص سب سے زیادہ متاثر ہوا تھا وہ مراد علی ہی تھا۔ دوجانہ اس کا پیار تھی جو اب برج حویلی میں اپنی بے بسی کا خراج اپنی جسمانی دلکشی کی صورت دے رہی تھی۔ مراد علی نے ساربانی ترک کر دی تھی۔ اس کے 2 اپنے ذاتی اونٹ بھی تھے، ان میں سے ایک اس کی بے پرواہی سے بیمار ہو کر مر گیا تھا، دوسرا اس نے اپنی خستہ حال اونٹ گاڑی سمیت بیچ دیا تھا۔ کچھ لوگ چپکے یہ بات کرتے تھے کہ اونٹ گاڑی بیچ کر مراد نے ایک اچھی رائفل حاصل کی ہے،
یا اس طرح کا کوئی اور کام کیا ہے، وہ شاہ ڈیرو والوں سے بدلہ لینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وہ دجانہ کو بھول نہیں پا رہا تھا۔ شاہ ڈیرو والوں نے دجانہ کو برج حویلی کا قیدی بنا کر رکھ چھوڑا تھا۔ وہ گوٹھ نہیں آ سکتی تھی۔ اگر اس کے گھر والوں کو کبھی ملنا ہوتا تھا تو وہ اجازت لے کر برج حویلی جاتے تھے۔ پھر ایک صبح جب ابدال فصل کا بیج لینے سانگڑ شہر جا رہا تھا، گوٹھ سے نکلنے سے پہلے ہی اس نے ایک سنسنی خیز منظر دیکھا۔ در حقیقت ابدال 4-5 روز سے کسی ایسے منظر کا اندیشہ محسوس کر رہا تھا۔ مراد کے گھر کے سامنے پولیس کی 2 گرد آلود گاڑیاں کھڑی تھیں اور کافی لوگ جمع تھے۔ ابدال لپک کر وہاں پہنچا۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے 3-4 تنومند پولیس اہلکار مراد کو کھینچتے ہوئے گھر سے باہر لائے۔ کڑیل جسم والے مراد کی آنکھیں سرخ انگارہ تھیں اور وہ پولیس والوں کے ہاتھوں سے نکل جا رہا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ وہ زندگی موت کے احساس سے بیگانہ ہو چکا ہے۔ ابدال نے آگے بڑھ کر پولیس انسپکٹر سے پوچھا، کھوسے کیا بات ہے، اس نے کیا جرم کیا ہے؟ ابدال سائیں، تم بیچ میں نہ آؤ، اس کو پکڑنے کے آرڈر اوپر سے آئے ہیں۔ پکی اطلاع ہے کہ اس کے پاس بڑے بور کا ناجائز اسلحہ ہے۔ ابھی ابدال انسپکٹر سے بات ہی کر رہا تھا کہ ایک بلند نعرہ سنائی دیا۔ یہ مراد کی آواز تھی۔ اس نے ایک دم زور مار کر خود کو پولیس والوں سے چھڑایا اور برق رفتاری سے بھاگ نکلا تھا۔ پولیس والے رائفلیں کندھوں سے اتارتے ہوئے اس کے پیچھے لپکے۔ مراد جیسے ہوا میں اڑ رہا تھا۔ ذرا آگے کھجور کے درختوں کا ایک بڑا جھنڈ تھا جو ڈہلوان تک چلا گیا تھا۔ مراد ان درختوں میں گھس جاتا تو اس کے بچنے کے امکان پیدا ہو سکتے تھے، اور گوٹھ کے جتنے بھی تماشائی یہاں موجود تھے شاید سب ہی چاہتے تھے کہ وہ بچ کر نکل جائے۔ ابھی وہ جھنڈ سے 15-20 قدم دور ہی تھا کہ اوپر تلے 3-4 فائر ہوئے۔ دھماکوں سے فضا لرز اٹھی اور اس کے ساتھ ہی مراد اوندے منہ ریتیلی زمین پر گرا۔ اس کی پنڈلی میں گولی لگی تھی۔ اسے مارتے اور گھسیٹتے ہوئے پولیس والے اپنی گاڑی تک لائے اور اسے اندر پھینک دیا۔ وہ بلند آواز میں دیوانہ وار بول رہا تھا، شاہ ڈیرو والوں کو للکار رہا تھا۔ ایک گاڑی زخمی مراد کو لے کر روانہ ہو گئی۔ دوسری گاڑی کے اہلکار نے مراد کی بہن، ماں اور بابی کو ڈرایا دھمکایا، تھپڑ مارے۔ وہ رائفل برآمد کرانا چاہ رہے تھے جو کہیں نہیں مل رہی تھی۔ مراد علی ایک غیرت مند اور دلیر نوجوان کا نام تھا۔ گاؤں والوں کو اس کے پکڑے جانے کا افسوس تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ امید بھی دل میں پال رہے تھے کہ وہ پھر بھاگ جائے گا اور اپنے قبیلے والوں کے ساتھ مل کر کچھ نہ کچھ کر گزرے گا۔ پر یہ ساری امیدیں اس وقت دم توڑ گئیں جب 8-10 روز بعد چھوٹی روہی کے پاس ٹیلوں میں مراد علی کی لاش ملی۔ یہ گوٹھ کے سارے لوگوں کے لیے بڑی روح فرسا خبر تھی۔ مرادی کی ماں کو غشی کے دورے پڑ رہے تھے، بہنیں رو رو کر بے حال تھیں۔ گاؤں گوٹھ کا سردار ہونے کے ناطے ابدال پولیس اسٹیشن پہنچا اور جوان سال مراد علی کی موت کے اسباب پوچھے۔ شاہ ڈیرو والوں کے نمک خوار تھانے-دار اقبال کھوسا نے اسے بتایا، کل شام اس نے اسپتال سے پھر فرار ہونے کی کوشش کی اور کامیاب ہوا۔ پنڈلی کا زخم ابھی تازہ تھا، بھاگ دوڑ میں پھر کھل گیا، خون بہتا رہا اور پھر وہ رات کے وقت روہی کے پاس بے ہوش ہو کر گر گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی لاش بری طرح نوچی کھسی ہے، صرف چہرہ ہی پہچانا جاتا ہے۔ ابدال سائیں، سیانے بیانے ہو کر کیوں اجڑوں جیسی بات کرتے ہو؟ تمہیں پتہ ہی ہے بے آباد علاقہ ہے، گیدڑ، کتے، جنگلی بلے رات کے وقت آزاد پھرتے ہیں۔ ابدال واپس گوٹھ آ گیا تھا جہاں ماتمی فضا تھی۔ بہرحال اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ بدقسمت مرادی کی موت اسپتال یا تھانے میں نہیں برج حویلی میں ہوئی ہے۔ غالب امکان یہی تھا کہ بادشاہ سائیں کے حکم پر اسے کتوں یا خونی بندروں کے سامنے پھینکا گیا جو لمحوں میں بندے کو چیر پھاڑ سکتے تھے۔ ایسے واقعات پہلے بھی ہو چکے تھے۔ اکثر سخت مزاج وڈیروں اور جاگیرداروں نے اس قسم کی سزاؤں کے لیے خونخوار کتے پالے ہوئے تھے، مگر بادشاہ سائیں خود کو وکری ٹائپ کا وڈیرا کہتا تھا۔ اس نے چیر پھاڑ کی یہ سزا بھی وکرے ٹائپ کی رکھی تھی، کتوں کے ساتھ بندروں کو بھی جوڑا ہوا تھا۔ اس کا یہ کہنا بھی مشہور تھا کہ وہ خطے کے عام وڈیروں جاگیرداروں کے برعکس
ملزم کو سزا جزا دیتے ہوئے انصاف کے سارے تقاضے پورے کرتا ہے۔ ابدال کا بھائی اخلاق بدستور اسلام آباد میں ہی موجود تھا۔ لگتا تھا کہ وہ گوٹھ واپس آنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا۔ ابدال اس کی طرف سے کافی پریشان تھا، اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ سنا تھا کہ وہ کوئی نشہ وغیرہ بھی کرنے لگ گیا ہے۔ در حقیقت یہاں گوٹھ میں جو بے طرفے واقعات ہوئے تھے ان کے سبب علاقے کے لوگوں میں ابدال کی ساکھ بھی متاثر ہوئی تھی اور اس کی عزت میں کمی آئی تھی۔ وجہ عیاں تھی، جس لڑکی کا تحفظ ابدال کو کرنا چاہیے تھا اسے ابدال کے بھائی کو خود اپنے ہاتھوں ڈولی میں بٹھانا پڑا تھا اور گوٹھ والوں کو بارات پر پھول نچھاور کرنے پڑے تھے۔ ہاتھ باندھ کر باراتیوں کی مہمان نوازی کرنا پڑی تھی۔ مایوسی اور کرب کے ان شب و روز میں نگینہ کی ذات ہی ابدال کا واحد سہارا تھی۔ وہ حالات کی کڑی دھوپ میں اس کی گھنی زلفوں کے سائے میں سکون محسوس کرتا تھا۔ اس کی قربت میں ایک ایسا خوشبودار طلسم ہوتا تھا جو طویل وقفوں کے لیے ابدال کو اپنی اذیتناک سوچوں سے دور کر دیتا تھا۔ ظاہری خوبصورتی کے علاوہ نگینہ کی ایک خداداد خوبی یہ بھی تھی کہ اس کی آواز بہت اچھی تھی، کانوں میں رس گھولتی، دل میں اترتی ہوئی۔ شب کی خلوت میں ابدال کی فرمائش پر جب وہ دھیمی آواز میں کوئی پنجابی یا سندھی لوک گیت چھیڑتی تھی تو ابدال اس میں ڈوب کر رہ جاتا تھا۔ گیت ختم ہونے پر وہ بے ساختہ اس کی لامبی گردن کو چومتا اور اس کی ذات میں گم ہو جاتا۔ ابدال اور نگینہ ایک دوسرے کے بارے میں قریباً سبھی کچھ جانتے تھے۔ نگینہ اس کی پہلی محبت اور محبت کی ناکامی سے بھی آگاہ تھی۔ اس صورتحال کو نگینہ نے بے حد فراخ دلی سے قبول کیا تھا۔ وہ اکثر کہتی تھی، مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں آپ کی شریک حیات ہونے کے علاوہ آپ کی دوا دارو بھی ہوں۔ ننھی کائنات بھی ابدال کی پریشانیوں اور الجھنوں کا مداوا تھی۔ اسے پالتو جانوروں اور پرندوں کا شوق تھا۔ اس کی خاطر ابدال نے لاہور اور ملتان سے کئی جانور اور پرندے منگوائے اور ایک چھوٹا سا چڑیا گھر بنا ڈالا۔ یہ سب کچھ کائنات سے بالکل خفیہ رکھا گیا اور پھر ایک روز اسے سرپرائز دیا گیا۔ وہ خوشی سے پھولی نہ سما رہی تھی۔ اسے دیکھ کر ابدال اور نگینہ بھی نہال تھے۔ اگلے روز ابدال نے اسلام آباد جانے کا قصد کیا۔ دراصل اسے تواتر سے اخلاق کے بارے میں بری خبریں مل رہی تھیں۔ پتہ چلا تھا کہ وہ بالکل الگ تھلگ ہو کر رہ گیا ہے، الکوہل اور آئس وغیرہ کا نشہ بھی کرنے لگا ہے۔ اس کے صحافی دوست عدیل مکسی نے ابدال کو مشورہ دیا تھا کہ وہ اخلاق کو مزید تعلیم کے لیے آسٹریلیا بھیج دے۔ ابدال اس سے اسی بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا مگر اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ اسلام آباد سے اخلاق کی موت کی خبر آ گئی۔ یہ خبر ابدال اور اس کے اہل خانہ پر بجلی بن کر گری۔ ابدال کو تو یوں لگا جیسے دنیا ہی اندھیر ہو گئی ہے۔ اس نے اخلاق کو بڑے بھائی کے علاوہ باپ کا پیار بھی دیا تھا۔ اسے کسی اونچے مقام پر دیکھنا ابدال کی زندگی کی بہت بڑی تمنا تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ سب کچھ اتنی جلدی ختم ہو گیا ہے۔ اخلاق کی موت عدیل مکسی کے گھر میں ہی ہوئی تھی۔ وہ رات کے وقت نشے کی حالت میں تیسری منزل کی بالکونی میں گیا تھا اور وہیں سے لڑکھڑا کر نیچے جا گرا تھا۔ شک و شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ اتفاقاً یہ دردناک منظر گھر کے ایک سی سی ٹی وی کیمرے میں بھی محفوظ ہو گیا تھا۔ ہر کوئی جانتا تھا اور سب سے زیادہ ابدال جانتا تھا کہ اخلاق کو اس زناٹے دار تھپڑ کی گونج لے بیٹھی ہے جو برج حویلی میں بادشاہ سائی نے اس کے چہرے پر مارا تھا۔ اس اندوہناک واقعے نے ابدال کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ 1.5-2 ماہ تک تو وہ اتنا گمسم رہا جیسے اس کے منہ میں زبان ہی نہیں رہی۔ کھیتی باڑی اور باغ کے معاملات اس کا ایک برادر نسبتی حاجی سلطان چانڈیو دیکھ رہا تھا۔ گوٹھ والوں کے چھوٹے موٹے معاملات بھی وہی نمٹا دیتا تھا۔ ابدال کے سینے میں اندر ہی اندر ایک آتش بھڑک رہی تھی۔ اس نے بہت برداشت کیا تھا، اب اور نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لینا چاہتا تھا کیونکہ بھائی کا اصل قاتل وہ بادشاہ سائی اور اس کے بیٹے کو ہی سمجھتا تھا۔ تاہم وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ کسی طرح بھی ان کی ٹکر کا نہیں ہے۔ بھائی کی موت پر اس نے شاہ ڈیرو والوں کے خلاف زبان سے ایک لفظ نہیں نکالا اور نہ ہی نکالنا چاہتا تھا، مگر دل ہی دل میں وہ منصوبہ بندی بھی کر رہا تھا۔
برادر نسبتی حاجی سلطان اس کا معاون ہونے کے علاوہ اس کا ہمراز بھی تھا۔ ایک روز عبدال اپنی حویلی کے پچھلے ہاتھے میں چھوٹے سے باغ میں موجود تھا۔ یہاں اس نے ایک گہری کھوئی بھی کھدوا رکھی تھی، یعنی چھوٹا کنواں۔ اس کھوئی میں سے چمڑے کے ڈول کے ذریعے پانی کھینچا جاتا تھا۔ سپہر کے وقت درختوں کی نہایت ٹھنڈی چھاؤں میں پیڑ سے ٹل فین لگا کر رنگین پایوں والے پلنگ پر بیٹھنا اور ننھی کائنات سے اٹکھیلیاں کرنا عبدال کو اچھا لگتا تھا اور اس کے غم کو کسی حد تک کم بھی کرتا تھا۔ وہ ایسے ہی بیٹھا تھا جب نگینہ نے آ کر اسے بتایا کہ مراد علی کا باپ آیا ہے، بیٹھک میں بیٹھا ہے۔ عبدال بیٹھک میں پہنچا۔ مراد کے بوڑھے باپ کا نام اللہ یار تھا۔ جوان بیٹے کی اندوہناک موت کا دکھ کئی ماہ گزرنے کے باوجود اس کے چہرے کی جھریوں میں دیکھا جا سکتا تھا۔ اس کے پاس کپڑے میں لپٹی ہوئی کوئی چیز تھی جسے اس نے اجرک کے نیچے چھپا رکھا تھا۔ کیسے آنا ہوا اللہ یار؟ وہ بے حد مؤدب اور ہراساں لہجے میں بولا۔ مالک سائیں، گھر کی چھت کے اندر سے ایک چیز ملی ہے، سمجھ میں نہیں آتا اس کا کیا کروں، آپ کے پاس لے آیا ہوں۔ اس نے بڑی احتیاط سے کپڑے میں لپٹی ہوئی اس 2.5-3 فٹ لمبی شے کی جھلک اسے دکھائی۔ عبدال چونک کیا۔ یہ ایک سیکنڈ ہینڈ آٹومیٹک رائفل تھی، ساتھ میں 15-20 گولیاں بھی تھیں۔ یہ کس کی ہے؟ عبدال نے ٹھٹکے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ سائیں، اس بد نصیب کے علاوہ اور کس کی ہو سکتی ہے جسے ظالموں نے تڑپا تڑپا کر مار دیا؟ اللہ یار کا اشارہ اپنے ساربان بیٹے مراد کی طرف ہی تھا۔ عبدال نے غور سے دیکھا۔ رائفل کے دستے پر سندھی رسم الخط میں کچھ لکھا تھا۔ یہ دجانہ کا نام تھا۔ عبدال کا دل بھر آیا۔ اس رائفل کو ظالموں کے خلاف استعمال کرنے کی حسرت دل میں لے کر وہ بدنصیب مٹی کے نیچے جا سویا تھا۔ طاقتوروں سے ٹکرانے کی حسرت اکثر حسرت ہی رہ جاتی ہے۔ اللہ یار لرزاں آواز میں بولا۔ میں تو اسے نہر میں پھینکنے لگا تھا، مگر پھر سوچا کہ آپ سے پوچھ لوں۔ تمہارے علاوہ اور کس کو پتا ہے کہ چھت سے رائفل نکلی ہے؟ کسی کو نہیں مالک سائیں۔ مجھے چھت کے کچھ سرکنڈے اپنی جگہ سے ہلے ہوئے نظر آئے تھے۔ میں نے دھیان سے دیکھا تو رائفل کے دستے کا ذرا سا حصہ نظر آیا۔ عبدال کچھ دیر سوچ میں گم رہنے کے بعد بولا۔ اسے پھینکنے میں خطرہ ہی ہے، تم اسے بھول جاؤ، سمجھو نہر میں پھینک دی، میں اس کا کچھ کرتا ہوں۔ اللہ یار اس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کر واپس چلا گیا۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے آگے بڑھتا رہا۔ سردیاں آ گئی تھیں، مگر عبدال کے اندر تو وہی جولائی کی آتشین دوپہر تھی۔ وہ آج کل ہر شے سے بیزار تھا، یہاں تک کہ نگینہ کی گھنی زلفوں کی خوشبودار چھاؤں سے بھی۔ اس مرتبہ تو وہ علاقے کے دوسرے زمینداروں کے ساتھ تلور اور دیگر پرندوں کے شکار کے لیے بھی نہیں نکلا تھا۔ ایک منصوبہ بڑی خاموشی اور رازداری سے پروان چڑھ رہا تھا۔ سانگڑ شہر کے اجرتی قاتل الیاس رن سے اس کا رابطہ تھا۔ یہ بات عبدال کو اپنے برادر نسبتی حاجی سلطان چانڈیوں سے ہی معلوم ہو چکی تھی کہ نکے سائیں کبھی کبھی طویل سفر کر کے سانگڑ شہر پہنچتا ہے۔ وہاں کی 2-3 طوائفوں سے اس کے گہرے تعلقات تھے، جن میں سے ایک طوائف سونیا ملتان کے علاقے کی تھی اور نکے سائیں اس پر خاص طور سے فدا تھا۔ اسی طوائف زادی کی وجہ سے نکے سائیں نے سانگڑ اور شہداد پور میں 2-3 دشمنیاں بھی پال لی تھیں۔ ویسے بھی اس کی رنگ بازیوں کی وجہ سے اس کے دشمنوں کی تعداد کچھ کم نہیں تھی۔ عبدال کا خیال تھا کہ اگر نکے سائیں کو سانگڑ شہر میں کہیں پار کر دیا جائے تو کسی کا دھیان گوٹھ کے معاملے کی طرف جائے گا ہی نہیں، اور عبدال کی اس سوچ میں کافی وزن تھا۔ گوٹھ کی دجانہ کے ساتھ زورا زوری کی شادی والا معاملہ اب کافی پرانا ہو چکا تھا۔ علاقے میں رونما ہونے والے مزید سنسنی خیز واقعات کی گرد میں دب کر وہ واقعہ اب ماضی کا حصہ بن چکا تھا۔ ایک نسبتاً سرد رات میں گوٹھ نورا سے 4-5 میل کے فاصلے پر ایک پرانے مندر کے کھنڈر میں الیاس رن سے عبدال کی ملاقات ہوئی۔ یہ ان دونوں کی دوسری ملاقات تھی۔ وہ دونوں سوچ بچار کے بعد اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ سانگڑ شہر میں احمد یار اور نکے سائیں کو ٹارگٹ کرنا مناسب ہے۔ اس کے لیے طوائف سونیا کا اڈا زیادہ موزوں تھا۔ بس ایک مسئلہ تھا، وہ جگہ نسبتاً گنجان تھی۔ شوٹر کے لیے کارروائی کے بعد راہ فرار اختیار کرنا قدرے مشکل تھا۔
یہ ساری باتیں پچھلی ملاقات میں ہوئی تھیں۔ ابدال نے کہا، الیاسے، میں نے ایک حل نکالا ہے اس کا۔ میرے پاس ایک ولایتی آٹومیٹک رائفل ہے، قریباً 1 کلومیٹر سے آسانی کے ساتھ نشانہ بنا سکتی ہے۔ تم آس پاس کے کسی گھر کی چھت یا کمرشل بلڈنگ سے نشانہ لے سکتے ہو۔ اگر واقعی ایسا ہے تو یہ بڑی چنگی گل ہے، الیاس رند نے اپنی مونچھیں سہلاتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنا آدھا چہرہ ڈاٹے میں چھپایا ہوا تھا اور آنکھوں میں بلا کی چمک تھی۔ ان کے درمیان کچھ مزید گفتگو ہوئی، پھر ابدال نے اپنی واسکٹ میں سے 5000 والے نوٹوں کی ایک گڈی نکالی اور الیاس رند کو تھما دی۔ لو الیاسے، آدھی رقم ایڈوانس اور آدھی کام ہونے کے بعد۔ جو حکم مائی باپ، الیاسے نے خوش ہو کر کہا۔ سمجھو نکے سائیں کی الٹی گنتی شروع۔ ابدال نے اس کا شانہ تھپکا۔ تو پھر اگلی ملاقات اگلی جمعرات اسی جگہ، رائفل بھی میرے ساتھ ہوگی۔ ڈن ہو گیا جی۔ ایک دوسرے کو رب راکھا کہہ کر دونوں دو مختلف سمتوں کی طرف بڑھے۔ 3-4 قدم چل کر ابدال رک گیا۔ الیاس رند کی طرف گھوم کر بولا، الیاس، کام ہو گیا تو رائفل بھی تیری۔ الیاس سینے پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا سا جھکا۔ بڑی مہربانی سائیں۔ ابدال اپنے گھوڑے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ رازداری کے خیال سے کار کے بجائے گھوڑے پر یہاں پہنچا تھا۔ جی تو دوستو، ہماری آج کی کیس یہاں پہ مکمل ہوتی ہے۔ مزید ہم اگلی کیس میں یہ ناول پڑھیں گے، تو ملتے ہیں اگلی کیس میں۔ تب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔